إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک مدبر اور حاکم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مجلس حاضہ کے صدر علی جناب مختار عرب صاحب، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث بیجاپور، اور مجلس حاضہ کے مہمان خصوصی علی جناب نظر محمد صاحب عرف بابا خان، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، اور امیر جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں اور پیارے بچوں، نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب اور علاج، آج کا میرا موضوع ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش میں کروں گا۔ آپ کے دلوں تک پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک ذمہ دار، ایک مولوی صرف اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ آواز کو آپ کے کانوں تک پہنچایا جائے، لیکن کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ دلوں تک پہنچا سکے، کیونکہ دلوں تک پہنچانے والی بات اللہ تبارک، دلوں کے اندر بات اتارنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنے ہیں اور سنیں گے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جماعت کے وہ نوجوان، جماعت کے وہ ذمہ داران، جماعت کے مرد و خواتین یہاں شکریہ کے مستحق ہیں اور دعاؤں کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے
اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی انتھک کوشش کی، لوگوں کو دعوت دی، تب جا کر کے الحمدللہ اتنی بڑی گیدرنگ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور جس نیک مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس درس میں نوجوانوں سے خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بزرگوں کے لیے اس میں کوئی باتیں نہیں ہیں، بچوں کے لیے کوئی باتیں نہیں ہیں، خواتین کے لیے کوئی باتیں نہیں ہیں، ہماری بہن اور بیٹیوں کے لیے کوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر سبھی آ جائیں گے اور سب کو ہم اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جوانوں ہی کو بار بار تکرار کے ساتھ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ جوانوں کو سدھرنا چاہیے، نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، نوجوانوں کو فلاں کام کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، ایک ہے بچپن کا، اور دوسرے ہے جوانی کا، اور تیسرے ہے بڑھاپے کا۔ اب آپ دیکھیں، بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے، بچپن گودوں میں گزر جاتا ہے، بچپن لاڑ پیار میں گزر جاتا ہے، اور آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی چشمے کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر دھندلا پن ان کے آنکھوں میں ہوتا ہے، پیر ہونے کے باوجود بھی وہ صحیح چل نہیں سکتے ہیں، کان ہونے کے باوجود بھی 1 سے 4 مرتبہ ان کو سنانا پڑتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کبھی اس کو شوگر کی شکایت ہوتی ہے، کبھی بی پی کی شکایت ہوتی ہے، اور بہت ساری بیماریوں کی شکایت ان کو ہوتی ہے۔ یعنی آدمی بچپن میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کر سکتا ہے تو وہ جوانی میں کر سکتا ہے، جوانی میں کر سکتا ہے۔ جوانی میں زیادہ دیر تک وہ قیام کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ دیر تک رکوع کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ دیر تک سجدہ کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ دیر تک مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، جوانی میں دعوتی کام کرنے کے لیے کئی میل سفر کر سکتا ہے، جوانی میں کئی دعوتی کام کے لیے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یعنی جوانی کو جو اہمیت دی گئی ہے، اسی لیے بار بار جوانوں سے خطاب کیا جاتا ہے کہ اے جوانوں اپنے اندر سدھار پیدا کرو۔ اور یہ جوانی ایک ایسا ٹائم ہے، ایک ایسا وقت ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ بچپن کے بارے میں پوچھے گا اور نہ بڑھاپے کے بارے میں پوچھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا تو جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5 یوم القیامہ، جب تک بندے سے 5 سوالات نہ کیے جائیں اس کو قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قبر میں 3 یا 4 سوالات ہوں گے، محشر کا میدان ہوگا، بندے سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، تو نے اپنی عمر، اپنی زندگی کہاں گوائی، پہلے حساب و کتاب دے پھر اس کے بعد آگے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تیری جوانی کہاں گزری، حساب و کتاب دے پھر اس کے بعد تجھے آگے جانے کی اجازت ہوگی۔ تیسرا اور چوتھا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں سوال ہوگا میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا۔ اس میں آپ دیکھیں
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانکاری امت کو دے دیتے، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی میں بچپن بھی ہے، زندگی میں جوانی بھی ہے، زندگی میں بڑھاپا بھی ہے، لیکن خاص کر کے جوانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آخر جوانی میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، یہ جملہ اس وقت صحیح ہے جب جوانی کا دیوانہ پن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو۔ جوانی کا دیوانہ پن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو تو ایسی جوانی کا دیوانہ پن اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن جوانی کا دیوانہ پن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہو، جوانی کا دیوانہ پن غلط کاموں میں ہو، حرام کاموں میں ہو، نافرمانی میں ہو تو ایسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جوانوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی جوانی طلب کرتا ہے، اور یہاں تک کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ جوانی کیا ہے؟ جوانی کے اندر انسان آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، آنے والے ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے۔ جوانی کے اندر نہیں ہونے والے کام بھی انسان سے ہو جاتے ہیں، اور یہ کام بڑھاپے میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نوجوانوں، اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دو، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے لگا دو، بھلائی کے کاموں میں لگا دو، برائی سے روکنے میں لگا دو، اپنے آپ کو نمازی بنا دو، اپنے آپ کو دیندار بنا دو، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دو۔ یعنی جوانی کے اندر اتنے سارے کام آدمی کر سکتا ہے، اور یہ کام نہ بچپن میں کر سکتا ہے اور نہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے مولانا بڑھاپے میں گناہ کرے کیا بھی نہیں ہوتا کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی جوانی غلط گزری ہے، اگر آپ کی جوانی غلط گزری ہے اور آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کیجئے، اور آپ اپنی آخری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے گناہوں کو رب کے سامنے رکھے، اور رب کے سامنے رکھ کر کے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جوانی کا صحیح استعمال کیا جائے، اور جوانوں سے اسی لیے جو ہے خطاب کرنے کے لیے مجھے موضوع دیا گیا ہے۔ لیکن آئیے، عرب کے بہت بڑے عالم دین، آپ لوگ بھی ان کو جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد میں کتابیں بھی ان کی موجود ہوں گی، وہ ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ یہ صرف عالم دین ہی نہیں تھے، مفسر قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے، اور وقت کے مفتی بھی تھے۔ انہوں نے نوجوانوں پر ایک کتاب لکھی ہے، حالانکہ وہ کتاب عربی میں ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ 50 یا 55 صفحات پر وہ کتاب ہے۔ یوں سمجھیے وہ کتاب نہیں ہے بلکہ کتابچہ ہے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے نوجوان اور الجھنے۔ اس کے اندر شیخ لکھتے ہیں نوجوان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نوجوان کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے سدھرا ہوا نوجوان، دوسرا ہے بگڑا ہوا نوجوان، اور تیسرا ہے حیران و پریشان نوجوان۔
सुधरा हुआ समझ में आ रहा है, बिगड़ा हुआ समझ में आ रहा है, हैरान और परेशान समझ में नहीं आ रहा, सब लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये सुधरा हुआ कौन है, बिगड़ा हुआ कौन है, और ये हैरान और परेशान कौन है। सुधरा हुआ नौजवान कौन है? सुधरा हुआ नौजवान वो है जो नमाजों की पाबंदी करता है, रमजान के रोजे रखता है, कुरान की तिलावत करता है, जिक्र और अज़कार करता है, भलाई के कामों में जमात और जमीयत का साथ देता है, अखलाक उसके बड़े अच्छे हैं, किरदार उसका बड़ा अच्छा है, सबके साथ प्यार और मोहब्बत से वो रहता है, यानी उसके अंदर खूबियां ही खूबियां पाई जाती हैं। ये है सुधरा हुआ नौजवान। तौहीद इसको मालूम है, उस पर अमल करता है। शिर्क इसको मालूम है, शिर्क से बचता है। सुन्नत इसको मालूम है, सुन्नत पर अमल करता है। बिदअत इसको मालूम है, बिदअत से बचता है। बाप दादा के दीन पर नहीं चलता, बाप दादा के तौर तरीके को पसे पुश डाल करके जिंदगी गुजारता है। ऐसा सुधरा हुआ नौजवान है। दूसरा है बिगड़ा हुआ नौजवान। दूसरा कौन है? बिगड़ा हुआ नौजवान। सबसे पहली बात तो यह है कि वो अखलाक का सही नहीं है। दूसरी यह है कि मुतकब्बिराना घमंड की जिंदगी वो दुनिया में गुजारता है। नमाजों की पाबंदी नहीं करता, रोजा नहीं रखता, रमजान आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने माल की ज़कात भी नहीं देता, सदका खैरात भी नहीं करता, मस्जिदों में नहीं आता, दीन के कामों में, भलाई के कामों में नहीं आता, बुराइयां भी उसके अंदर हैं, वो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, जिनाकारी भी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, गाली गलौज करता है, गीबतें करता है। ये टोटल बिगड़ा हुआ नौजवान है। अब तीसरा नौजवान है हैरान और परेशान। ये हैरान और परेशान नौजवान नमाज़ें भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, कुरान की तिलावत भी करता है, जिक्र और अज़कार भी करता है, अच्छे माहौल में रहकर जिंदगी भी गुजार रहा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं अकीदे में शुबा है, अकीदे में शक है, अकीदे में डाउट है। और कभी कभी क्या करता है, वो एक हदीस को लेकर सोचने लगता है, ये हदीस मेरे दिमाग में फिट नहीं होती, कुरान की आयत ये समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं मानता, ये हदीस मेरी अकल पर पूरी नहीं उतरती है, इसलिए मैं इसे नहीं मानता। उलमाए किराम की तरफ रुजू नहीं करता, बल्कि ये हैरान और परेशान नौजवान खुद भी शुबहात में मुब्तला है, हदीसों का इनकार कर रहा है, पूरे उलमा के लिए दर्द सर बना हुआ है, जमीयत और जमात के नौजवानों को, बड़ों को, छोटों को परेशान कर रहा है, यहां तक कि ये पूरे माशरे के लिए नहूसत बन जाता है। शेख कहते हैं कि ये नहूसत ही नहीं बल्कि ऐसा शख्स जो है पूरे मुआशरे के लिए वायरस बन जाता है। हैरान और परेशान है, जानता सब कुछ है, लेकिन शुकूक और शुबहात के अंदर मुब्तला है, हर चीज के अंदर उसको डाउट है। कुरान के नहीं है, ऐसा कैसा है, हदीस नहीं है, ऐसी हदीस क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखो मेरे अकल में फिट नहीं हो रही। और ऐसा जो नौजवान है न खुद सुधरता है न दूसरों को सुधरने देता है, बल्कि पूरे के पूरे गली मोहल्ले में, मस्जिद में सबको अपने वायरस के अंदर शिकार बना देता है, खुद भी बिगड़ करके दूसरों को भी बिगाड़ने की कोशिश करता है। अगर मैं एक सवाल करूंगा तो जवाब देंगे आप लोग? सुधरा हुआ नौजवान, बिगड़ा हुआ नौजवान, हैरान और परेशान, इन तीनों में से आप कौन है? बहुत सोच समझ के जवाब दो, आगे बहुत बात आने वाले हैं। नहीं बोल रहे, देखो जी, हाँ चलिए, अगर आप ये कहते हैं कि हम सुधरे हुए हैं, मान लेते हैं आपकी बात, बहुत अच्छी बात है कि आपने तीसरे नंबर को इख्तियार नहीं किया, आपने दूसरे नंबर को भी इख्तियार नहीं किया, आप किस में जाना चाहते हैं? फर्स्ट में जाना चाहते हैं, पहले नंबर पर जाना चाहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी की है कि हम कम से कम अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे बनने की कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छे नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर बुराइयां बहुत हैं, हमारे अंदर बुराइयां बहुत हैं, हमारे अंदर खामियां बहुत हैं, हमारे अंदर कमियां बहुत हैं, हमारे अंदर कोताहियां बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम पहले नंबर में दाखिल होना चाह रहे हैं। यह खुश आइंद बात है। लेकिन आज जो नौजवान बिगड़ रहे हैं, आज जो नौजवानों के अंदर जो बिगाड़ और फसाद है, अभी देखें
آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، حالانکہ گزشتہ کئی سالوں سے میں گلبرگہ جاتا ہوں، ماشاءاللہ ہمارے خان صاحب کی نگرانی میں جو ہے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں کچھ نوجوان پیدا ہوئے جنہوں نے حدیثوں کا سرے سے انکار کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، شہر ہبلی کے اندر نوجوان ایک ٹی وی چینل دیکھتے تھے، اور ٹی وی چینل دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ نماز فرض نہیں ہے، یہ 5 وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں، جی آیا تو پڑھو نہیں تو چھوڑو۔ اتنی لمبی، میری تو داڑھی چھوٹی ہے، ان کی داڑھی بہت لمبی تھی، وہ آج کٹ کر کے خشخشی داڑھی رکھ کر کے گھوم رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ داڑھی رکھنا کوئی سنت نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کو اعتراض ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ان کو اعتراض ہے، فلاں اور فلاں مسائل لا کر کے اتنے الجھ گئے ہیں، ہم نے 1 نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ان کو بلا کر کے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے تو ان کے حال پر ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ جو تیسرے نمبر کے نوجوان ہیں نا، یہ ہماری جماعت اور جمعیت کے لیے وائرس ہیں۔ جماعت کے ذمہ داران بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بگڑے نہ، علماء بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بگڑے نہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، بگاڑ اور فساد ان کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور فتنے کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس فتنے کے شکار عام طور پہ نوجوان ہی ہو رہے ہیں، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ ایک شخص بہار کے دربھنگا میں پیدا ہوتا ہے، ضلع دربھنگا میں پیدا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ دلی آ کر کے چیلوں اور چمیلوں کو جو ہے اپنے گھیر لیتا ہے، اپنے مرید تیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آج دیکھیں 20 سال پہلے یا 18 سال پہلے اس نے اعلان کیا تھا میں شکیل بن حنیف ہوں، میں مسیح موعود ہوں، اور پھر اس نے اب نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ آج اس کے ماننے والے تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ ہیں، یقین کریں آپ، اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ 2 ماہ پہلے شہر ہبلی کے اندر اس کے ماننے والے، اس کی باقاعدہ ایک ٹیم آئی، اور وہاں نوجوانوں نے پکڑا ان کو، علماء نے ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا کیا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا امام اور اپنا پیشوا مانتے ہو؟ کہاں ہم مانتے ہیں۔ پھر شکیل بن حنیف کیا ہے، اس کو کیوں مانتے ہو؟ کہنے لگے وہ ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، تمہارا ایمان تمہارے ساتھ۔ نوجوانوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہو، محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ ہزار طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوششیں کی گئی، کئی بیٹھکیں ہوئی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو شہر بدر کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تم شہر ہبلی چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ ہم کچھ بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ان کو ماننے والے نوجوانوں آج موجود ہیں، اور آج ان کے فتنے میں مبتلا ہیں، اور ہم اکثر و بیشتر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے آپ کو بگڑنے سے بچاؤ، کیونکہ جب ہم سدھریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم 2-4 کو سدھار سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بگاڑ آ گیا، یاد رکھو اس فتنے کے شکار بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے نوجوان جو بگڑ رہے ہیں، بگڑنے کے اسباب کیا ہیں، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں۔ اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن 2-4 اسباب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ پہلا سبب ہے فراغت۔ پہلا سبب کیا ہے؟ فراغت۔ فراغت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم مسجدوں کو آنے کے لیے تیار نہیں، ہم علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو بھی وقت ملتا ہے یوں ہی ہم اس وقت کو ٹائم پاس کے ذریعے سے گزار دیتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس،
الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں بہت کم لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. پہلی چیز ہے صحت اور دوسری چیز ہے فراغت. صحت کو بھی ہم غنیمت نہیں سمجھ رہے ہیں، صحت کو ہم غنیمت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہم ہٹے کھٹے ہیں، موٹے تازے ہیں، سب کچھ ہیں. آ کر کے دیکھو مسجدوں کے اندر کچھ ہمارے بزرگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کر کے کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ ہمیں جو بھی بیمار ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور صحت و تندرستی سے نوازے. وہ مسجدوں میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے بیٹھا نہیں جاتا. کہتے ہیں کہ بیٹا ایک کرسی لے کے آؤ، میں کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جھکنا چاہتے ہیں، رکوع کرنا چاہتے ہیں، رکوع نہیں کر سکتے. سجدہ کرنا چاہتے ہیں، زمین پہ اپنی پیشانی کو ٹیک نہیں سکتے. نوجوانوں، آج اللہ نے تم کو اتنی طاقت دی ہے، تم کئی رکوع قیام میں کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہو، رکوع میں جا کر کے تم کئی دیر تک تسبیحات پڑھ سکتے ہو، سجدے میں جا کر کے کئی دیر تک اپنے رب کو رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے منوا سکتے ہو. آخر اپنے اس وقت کو کہاں لگا رہے ہو؟ اپنے فراغت کو کہاں لگا رہے ہو؟ اسی لیے میرے استاد کہا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی قدر و قیمت جاننا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں تو وہ 3 جگہ ضرور جائے. انسان اگر اپنی حیثیت جاننا چاہتا ہے تو وہ 3 جگہ ضرور جائے. نمبر 1، ہاسپٹل کو ضرور جائے، کیونکہ ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے، دواخانہ ایک ایسی جگہ ہے، کسی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں انسان کے جسم کے ایک ایک چیز کا الگ الگ جو ہے علاج ہوتا ہے. آنکھوں کا الگ، کانوں کا الگ، سر کا الگ، بالوں کا الگ، بھیجے کا الگ، رگوں کا الگ، گردن کا الگ، ہاتھوں کا الگ، دل کا الگ، سینے کا الگ، پیٹ، ہاتھ، پیر، یعنی جسم کے ایک ایک عضو کا علاج وہاں پر ہوتا ہے. لوگ کرا رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ منتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر 1 لاکھ نہیں 5 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے، میرے درد کو دور کر دو، میں پیر کی وجہ سے پریشان ہوں، جلدی سے درست کر دو، میری بیٹی کے گھر مجھے جانا ہے، مسجد پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، دنیا دیکھنا ہے مجھے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، شفا میں نہیں دے سکتا، شفا اوپر والا دیتا ہے. چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جب اس کو دیکھیں گے کہ آپ کا علاج صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اس کی انگلی کس طرف اٹھتی ہے؟ آسمان کی طرف اٹھتی ہے. نوجوانوں، وہ وقت آنے سے پہلے، ہاتھ پیر کمزور ہونے سے پہلے، آنکھوں کی روشنی کمزور ہونے سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بناؤ. جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو، لوگ ترس رہے ہیں زندگیوں کو، لوگ ترس رہے ہیں صحت و عافیت کو، لیکن آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ اس لیے ہاسپٹل کا دورہ ضرور کیا کرو. اور دوسرے نمبر پر کبھی کبھی آدمی کو پاگل خانے بھی جانا چاہیے، بھرتی ہونے کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے پاگل خانے میں ہوتا کیا ہے. کئی مرتبہ ہم لوگوں نے پاگل خانے کی سیر کی تو وہاں ہم نے دیکھا ایک نوجوان بڑا خوبصورت ہے، بڑے خوبصورت اس کے بال ہیں، بڑا خوبصورت چہرہ ہے اور بڑا بہترین جسم اس کا ہے، ہٹا کھٹا موٹا تازہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلوان ہے. لیکن جب ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں تو بہکی باتیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر سے، اس کے دماغ سے نکلنے والے ایک رگ کو دبا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ بہکی باتیں کر رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو عقل سلیم سے نوازا ہے. نوجوانوں، قدر کرو اپنی جوانی کی. جاؤ جا کر کے دیکھو پاگل خانوں کے اندر لوگ اپنا پیشاب پیخانہ کھا رہے ہیں. اللہ نے تم کو یہ توفیق دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہ عقل اور سمجھ دی ہے کہ تم غلاظت تو نہیں کھا رہے ہو، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اچھی چیزیں کھا رہے ہو. اس لیے کبھی کبھی پاگل خانے کا بھی دورہ کیا کرو. اور میرے استاد کہا کرتے تھے تیسرے نمبر پر آدمی کو کبھی کبھی قبرستان بھی جانا چاہیے. جو آدمی یہ کہتا ہے نا میں، اور جا کر کے دیکھ لے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں. قبروں کے اندر انسان جو دنیا کے اندر اس کی سیاست تھی، دولت تھی، جو کچھ بھی تھا، اس کا علم و ہنر بھی تھا،
اس کی بڑی بڑی ڈگریاں تھی، عالم تھا، فاضل تھا، مولوی تھا، مفتی تھا، قبر کے اندر سو رہا ہے، منو مٹی کے اندر سو رہا ہے، اور جا کر کے انسان دیکھ لے کہ انسان تیری یہی حیثیت ہے، دنیا میں جتنا اکڑ کر کے آئے گا اتنی ہی مٹی کے اندر تجھے دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی۔ کیا کر رہے ہو؟ اپنے وقت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، رات کے 12 بجے بھی آن لائن ہے، رات کے 12 بجے بھی آن لائن ہے، رات کے 3 بجے بھی آن لائن ہے، صبح کے 5 بجے بھی آن لائن ہے، اور 5:30 بجے آف لائن ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ہو گئی، ماں زبردستی اس کو اٹھانا پڑتا ہے، بیٹا اب 12 بج چکے ہیں، 1 بج چکا ہے، 2 بج چکے ہیں، کم سے کم اب تو اٹھ جا کچھ کما لے۔ اب ایسے نوجوان جن کا وقت جو ہے ایسے ہی الو کی طرح گزرتا ہے کہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں اور دن کو سوتے رہتے ہیں، یہ اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، یہ ارادے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالی ہم آج کے بعد اپنا وقت برباد نہیں کریں گے۔ ارے بولو جی انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھی زبردستی، کوئی زبردستی نہیں، ہاں آپ اپنی مرضی سے بولو۔ وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، اور آدمی کیا ہے؟ پانی کے اوپر ایک بلبلے کی طرح، کب موت آ جائے کوئی خبر نہیں ہے۔ انسان چلتے چلتے مر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے مر رہا ہے، سوتے سوتے مر رہا ہے۔ انسان جو ہے بازار میں گیا تھیلی لے کر کے، سبزی لے کر آنے کے لیے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سبزی ادھر پڑی ہوئی ہے، مردہ اس کا گھر پہ آ جاتا ہے۔ نوجوانوں، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے وقت کو غنیمت جانو، اپنی صحت کو غنیمت جانو، اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ بلا رہی ہے منزلیں تمہارا انتظار ہے، بلا رہی ہے منزلیں تمہارا انتظار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو وقت کی پکار ہے۔ آج وقت کی یہ پکار ہے، آج یہ جمعیت یہ چاہتی ہے کہ آپ جماعت کو وقت دیں، آپ کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو وقت دیں، آپ کے رشتہ دار چاہتے ہیں آپ اپنے رشتہ دار کو وقت دیں۔ آج مدرسوں کے لیے آپ کی ضرورت ہے، مسجدوں کے لیے آپ کی ضرورت ہے، قوم ملت کے لیے نوجوانوں آپ کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت کو برباد نہ کرو، اگر آپ نے برباد کیا تو آپ سے بڑا بدنصیب آدمی دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ ایک مرتبہ وقت گزر گیا سو گزر گیا، اس لیے جو ہے یہ جو سبب ہے، ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے جوانی کو، وقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارو۔ یہاں ایک چیز کی میں نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان وقت کو برباد کرنے میں ایک گیم کھیلتے ہیں، وہ ہے کرکٹ۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے پاس کرکٹ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے پاس کرکٹ نہیں ہے۔ امریکہ کی ٹیم ہے کیا؟ ارے بولو جی، نہیں ہے۔ اسرائیل کی ٹیم ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہاں ہر کوئی گلی محلے میں کھیلتے رہتا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ٹنڈولکر بنوں گا، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں بنوں گا فلاں بنوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کھیلنا بری بات نہیں ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے اور آپ کھیل رہے ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے آپ کھیل رہے ہیں، ادھر جمعہ قائم ہے آپ کھیل رہے ہیں، ادھر شادی بیاہ ہے آپ کھیل رہے ہیں، ادھر اچھا کام ہے جمعیت کا آپ کھیل رہے ہیں۔ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، وقت برباد کر رہے ہیں، جوانی برباد ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے سست اور دلندر گیم بولے تو کرکٹ۔ آدمی خالی کانتب جاگ باؤنڈری کے اوپر ٹھہر کرو نا، بال آیا تو آیا، نہیں تو نہیں۔ اس سے بہتر ہے فٹ بال کھیلو، اس سے بہتر ہے والی بال کھیلو، دوسرے گیم کھیلو جس کی وجہ سے آدمی کے اندر اسٹیمنا آئے، طاقت آئے۔ تو اس لیے وقت کو برباد نہ کرو، اپنے وقت کو صحیح جگہ پر لگاؤ۔ دوسری چیز یہ ہے جو ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے نوجوان غلط لوگوں سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، یعنی غلط لوگوں سے دوستی کرنے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ و فساد ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا دوستی کیا ہے؟ ہاں، انسان اپنی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کہ تمہارا دوست کون ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں آپ کی بہن کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کو آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پڑوسیوں سے، گلی محلے والوں سے پوچھتے ہیں، یا اگر لڑکی والے لڑکے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آ کر کے اڑوس پڑوس والوں سے پوچھتے ہیں لڑکا کیسا ہے یا لڑکی کیسی ہے، تو اڑوس پڑوس والے جواب دیتے ہیں کہ ہاں انہیں اچھا ہے، لو نماز جاتے رہتا، اور اگر غلط ہے تو بولتے ہیں انہیں جب دیکھو ٹن رہتا ہے، انہیں جب دیکھو گھر میں نہیں رہتا، رات کے 12-1 بجے 2 بجے آ کر کے ماں باپ کو تنگ کرتے رہتا۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوست تو بہت اچھا ہے، اس کے اندر بہت برائیاں ہیں، لیکن میرے اندر برائیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ آج آپ اچھے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کل کا آپ کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی آدمی نمازی سے دوستی نہیں کرتا، کوئی دیندار سے دوستی نہیں کرتا، اور مولوی لوگوں سے تو کوئی دوستی ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ جیسے ہی دوستی کریں گے اذان ہو گئی 5، چلو جی نماز کو۔ دوست اگر نماز ہے، چل بھائی چل نماز کو، پروگرام ہے چل جائیں گے، فلاں جگہ جانا ہے، یہاں 10-12 کلومیٹر فلاں گاؤں کو جانا ہے، تو لوگ جو ہے دیندار لوگوں سے دوستی کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اگر ایسے دیندار لوگوں سے یا دوستوں سے اگر آپ لوگ بھاگتے ہیں تو اس میں خامی تمہاری ہے، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک تو دنیا میں یہ بگاڑ اور فساد کے انسان کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں، دوسرے یہ ہے کہ ایک آدمی غلط دوستی سے دوستی کر کے جب جہنم میں جاتا ہے تو جہنم میں جانے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن کریم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 کے اندر بیان فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ قیامت کے دن جب انسانوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم والے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جہنمی اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت الرسول سبیلا، یا لیتنی اتخذت الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دنیا میں غلط دوستوں سے دوستی کر رہا ہے، جہنم میں جل رہا ہے، ہاتھوں کو چبا کر کہہ رہا ہے اے کاش میں رسول کی تعلیمات کو اپنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ عام طور پہ ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی گٹکا بھی نہیں کھاتا، بیڑی سگریٹ بھی نہیں پیتا، فلاں بھی نہیں کرتا، لیکن کسی کی دوستی کے اندر وہ گٹکا بھی کھانا سیکھ جاتا ہے اور بیڑی سگریٹ بھی جو ہے پینا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈرگز کا عادی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی اچھی تربیت ہم لوگ کی تھی، یہ کیسے بگڑ گیا؟ بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بگڑنے کی وجہ دوستی ہے۔ اس لیے اپنے دوستوں کو صحیح بناؤ، اور ہمارے نوجوان آج دوست صحیح نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر بگاڑ اور فساد ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، ایک مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ عطر کی دکان والے کے پاس جائیں گے تو کم سے کم وہاں کی خوشبو سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، یعنی تو کم سے کم چیک کرنے سے بہانے سے وہ آپ کو دے دے گا، آپ سونگھ لیں گے، آپ کے جسم پر خوشبو آئے گی۔
یہ اچھے دوستی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی. برا دوست اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھٹی میں تم چلے گئے, کسی لوہے کی بھٹی میں چلے گئے, تو جب وہ لوہا پگھلتا ہے تو اس کو وہ مارنا, گن سے گرز سے جو ہے مارنا جب شروع کرتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو دھواں نکلتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے, اور دوسرے ہے کہ جب وہ مارتا ہے گرز سے تو اس کی چنگاریاں نکلتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم, ہمارے کپڑے داغدار ہو سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے عطر والے کی دوستی ہے, اور برے کی ایسی ہے جیسے کسی لوہار کی بھٹی سے آپ جو ہے جا کر کے وہاں پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے نوجوانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دوستوں کو صحیح رکھو. اور آج حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں, جہاں ہمارے نوجوان لڑکے بگڑ رہے ہیں تو وہیں غلط دوستیوں کی وجہ سے ہماری نوجوان بیٹیاں, ہماری نوجوان بہنیں بھی بگڑ رہی ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نوجوان بہنوں کو, بیٹیوں کو, کہ وہ اگنی کے 7 پھیرے لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں, وہ مذہب اسلام سے مرتد ہو رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری ہم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں سے دوستی کرنے کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. ماں باپ نے بیٹی کو موبائل دلا دیا, ماں باپ نے بیٹی کو موبائل تو دلا دیا, بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کالج گئی, لیکن یہ نہیں معلوم وہ کسی ہوٹل میں بک کر کے گئی ہوئی ہے, یہ نہیں معلوم آپ کو کہ وہ کسی تھیٹر میں گئی ہوئی ہے, یہ نہیں ماں باپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی پارک کے اندر جا کر کے اپنی جوانی کو برباد کر رہی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو, جوان بیٹیوں کو نگرانی میں رکھیں, اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی بہنوں پر نظر رکھیں کہ میری بہن کالج جاتی ہے یا کہاں جاتی ہے, میری بیٹی کالج جاتی ہے یا کہاں جاتی ہے, میری فلاں کہاں جاتی ہے. جب تک ہم اس پر نظر نہیں رکھیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد بہت زیادہ ہے, ہمارے نوجوان لڑکے بگڑ رہے ہیں, ہماری نوجوان لڑکیاں بگڑ رہی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوستی ایسے لوگوں سے کریں جو دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, اور جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف موجود ہے. نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے علماء سے دین حاصل نہ کرنا. نوجوانوں کے بگڑنے کا جو سبب ہے, ایک تیسرا سبب علماء سے دین حاصل نہ کرنا. اب آپ سوچ رہے ہیں مولانا ہم تو علماء کے درمیان ہی بیٹھے ہوئے ہیں, علماء سے دین حاصل کر رہے ہیں. کچھ لوگ انجینئروں سے دین حاصل کر رہے ہیں, کچھ لوگ لائروں سے دین حاصل کر رہے ہیں, کچھ پلمبروں سے دین حاصل کر رہے ہیں, جن کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا, جن کو حدیث کی سند اور متن کس کو کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا, علماء سے دور ہو رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے قریب ہو رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے, یہاں ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں کہ علماء کام نہیں کر رہے, جی انہوں دیکھو کام کر رہے ہیں. 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر کے دنیا والوں کو ایسی ایسی حدیثیں پیش کر رہا ہے, ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ یزید, یہ معاویہ, یہ عائشہ, یہ علی, یہ فلاں, یہ فلاں, اور ایسے لڑائی جھگڑے. ہمارا نوجوان بے نمازی ہے, ان کے ویڈیو لے لے کر کے سب کو پریشان کر رہا ہے. علماء سے دین حاصل کریں. یہ علماء جو مدرسوں میں جا کر پڑھتے ہیں, قال اللہ اور قال الرسول کے ذریعے سے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرتے ہیں, اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر کو سیکھتے ہیں, حدیثوں کی شرح کو سیکھتے ہیں, مصطلحات الحدیث کو سیکھتے ہیں, سیرت کو سیکھتے ہیں, اور تاریخ کو پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان تمام علوم و فنون کو حاصل کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی کسی مسجد کے امام بن کر گزارتے ہیں. کیا اس سے بڑی خدمت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس لیے دین علماء سے حاصل کریں. اور دین علماء سے حاصل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ اور فساد بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو قرآن حل بتا رہا ہے. اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا علاج موجود ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کوئی بات آپ نہیں جانتے ہیں علماء کرام سے پوچھ لیجئے. اور یہاں تک کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں صحیح ثابت ہو رہی ہیں.
صحیح ثابت ہو رہی ہیں، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے۔ ایک بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا میں، ملک کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، لیکن ان کی بات کو آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں، ذرا کتنی بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے، اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں تو دین سیکھنے سے پہلے جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں پہلے اس کا عقیدہ کیا ہے یہ دیکھو، پھر اس کے بعد دین سیکھو۔ کیونکہ ہو کیا رہا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہم ہر کسی کو بھی سمجھتے ہیں بہت بڑے مولانا کتے نو، ارے کتے بولے تو کنڑ میں کسے بولتے ہیں؟ کہانی کو بولتے ہیں کتھے۔ آج ہم لوگ کتے کتے پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت کا نام دین ہے، کسی کی طرف اگر ہم منسوب کرتے ہیں تو غلط ہے۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر قرآن کی ہر آیت ہماری سمجھ میں آ جائے، ہر حدیث سمجھ میں آ جائے۔ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آئے، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آئے، تو وہ کہاں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو چھوٹے صحابہ کرام تھے بڑے عالم صحابہ کرام کے پاس گئے۔ جب تابعین آئے، ان کو کوئی حدیث یا آیت سمجھ میں نہیں آئے تو یہ صحابہ کی طرف رجوع کیے۔ تابعین کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو تابعین کو انہوں نے، یعنی کل ملا کر کے کتاب و سنت، صحابہ کرام، تابعین، تابعین، یہ سلسلہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد کا سب سے بہتر زمانہ ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، کس سے؟ علماء کرام سے دین کو سیکھیں۔ آج لوگوں کی کیا حالت ہے، کسی کی مولانا کی کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بزرگ، ٹھیک ہے احترام ضرور کیجئے، ہم کسی کی بھی جو ہے بارے میں برا بھلا نہیں کہیں گے، لیکن سب سے محترم کتاب اگر کسی کی ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی سچی کتاب نہیں ہے۔ دوسری کتابوں کے اندر اوپر نیچے اونچ نیچے صحیح غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں غلط نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ قرآن کی طرف جا ہی رہے ہیں تو وہاں آپ کو حدیث جاننا ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے پلے نہیں پڑتی لیکن ماننا پڑتا۔ کیوں ماننا پڑتا؟ کیونکہ اس پر حکم کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آیت الکرسی کون سکھائے؟ جلدی بولو، کون سکھایا؟ شیطان سکھایا۔ تو تمہیں رات میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے سوتے ہیں نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے شیطان کو مقرر کرتا ہے۔ اب آپ لوگ شیطان کی بات سن کر کے آیت الکرسی پڑھ کر کے سو رہے ہیں۔ اب آدمی بولتا ہے ارے شیطان کی بات ہم لوگ سن کر کے عمل کر رہے ہیں۔ نہیں، اس پر مہر کس کی لگی ہے؟ اس پر ٹھپا کس کا لگا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ ہم لوگ ساکس پہنتے ہیں، حکم اوپر مسح کرنے کا ہے، جبکہ جب ہم لوگ چلتے ہیں تو گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حکم تو ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہم کو کرنا ہے۔ بولے میری عقل نہیں مانتی، میری عقل میں فٹ نہیں ہو رہی ہے بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بھی عقل نہیں مانتی، چلتے وقت نیچے جو ہے مسح کر گندگی نیچے لگتی ہے، جبکہ حکم کیا ہے مسح کرنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بھی عقل نہیں مانتی، لیکن میری عقل کو ہٹانا پڑے گا، نبی کی بات کو ماننا پڑے گا۔ ایسے کتنے مسائل ہیں جہاں حجت آدمی قائم کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی حدیث ہمارے عقل میں نہیں آتی، فٹ نہیں ہوتی، کوئی قرآن کی آیت ہمیں ٹکراتی ہے ہماری عقل سے، لیکن وہاں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، وہاں یہ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے اس کو کیسے حل کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کس سے حاصل کریں گے؟ علماء کرام سے حاصل کریں گے۔ اب آئیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔
اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. آج آپ دیکھ لیں, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس کو جگہ دی ہے. اور یہ قول کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے, انکم فی زمان کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ وان بعدکم زمانا کثیر خطباؤہ والعلماء فیہ قلیل. تم جس زمانے میں ہو, یعنی عبداللہ بن مسعود اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں, تم جس زمانے میں ہو یہاں علماء زیادہ ہیں, خطیب کم ہیں. صحابہ کرام علماء تھے نا, صحابہ کرام علماء تھے, کسی کو شک ہے؟ ارے کس سے پڑھے تھے جی انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے تھے وہ لوگ, اور بھی رسول ڈائریکٹ وہی نازل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے. نبی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو جہاں علماء زیادہ ہیں, خطیب کم ہیں. اور آگے فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ خطیب زیادہ ہوں گے, جملہ مکمل کرو, خطیب زیادہ ہوں گے, علماء کم ہوں گے. یہاں جمعیت کے ذمہ داران بیٹھے, ان کو پوچھو کتنی مسجدیں ان کو فون آتے رہتے ہیں, ہمنا بھی ایک امام مولانا ہونا دے کو بول کر کے. خطیب ملیں گے آپ کو لیکن امام نہیں مل رہے ہیں, مسجدیں خالی ہیں, علماء ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں خطیب زیادہ ملیں گے آپ کو لیکن علماء کم ملیں گے. علماء جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں, ہر عالم عالم نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہو. اور آج حالات ایسے ہیں, نوجوانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, دیکھو وہ کام کر رہے ہیں, ان کے جیسا کام کرنا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہر چیز کے اصول ہیں, جماعت کے ماتحت رہ کر کے علماء کرام کام کر رہے ہیں, تو اس لیے آپ جیسا چاہتے ہیں علماء کام نہیں کر سکتے. جماعت اور جمعیت جیسے چاہتی ہے علماء کرام ویسے کام کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, جلدی سمجھ میں آئے گی. آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس پر کیا ہے کہ یہاں خطیب زیادہ ہیں, علماء کم ہیں. اس پر ایک مثال کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آدمی تیراکی کی کتاب پڑھ لیتا ہے. تیراکی بولے تو سوئمنگ, تیراکی کی یعنی کیسے جو ہے تیرنا ہے, وہ ایک کتاب پڑھ لیتا ہے. کتاب کے اوپر پہلے پیج پہ لکھا ہوا تھا تیراکی سیکھنے کی کتاب. ایک پیج کھولا, اندر لکھا ہوا تھا تیراکی سیکھنے کے واسطے پانی کی ضرورت ہے. تیسرا پیج کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا تیراکی سیکھنے کے لیے پانی کے اندر جانا پڑتا. اور ایک پیج کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا تیراکی سیکھنے کے واسطے اپنے ہاتھ آگے کی طرف, اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچنا ہے, پیروں کو مارنا ہے, انہیں آگے جاتا. اب ایک آدمی تیراکی کی کتاب پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد 10 آدمیوں کو تیراکی سکھانے کے واسطے ایک ندی میں لے کو جاتا. اب سوال آپ سے یہ ہے 10+1 کتنے ہو گئے؟ 11. 10 جمع 1, 11 آدمی گئے, کیا یہ لوگ واپس آئیں گے؟ جس آدمی نے تیراکی کی کتاب سیکھی ہے, تیراکی نہیں سیکھی ہے. اب یہ 11 آدمی جو ہے اس میں ندی میں یا تالاب میں تیراکی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, 11 کے 11 واپس آئیں گے؟ ارے کچھ تو بولو جی. نہیں آتے. میں کہتا ہوں واپس آئیں گے لیکن زندہ نہیں رہیں گے. آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہر کوئی جو ہے نکل رہا ہے تیراکی سکھانے کے لیے لیکن خود کو تیراکی نہیں آتی ہے. تو اس لیے علماء کرام سے دین کو حاصل کریں, تب جا کر کے جو ہے کچھ بات بن سکتی ہے. چوتھی اور آخری چیز بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور آگے بڑھوں. چوتھی اور آخری بات یہ ہے جو نوجوانوں کے اندر بگاڑ اور فساد ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان انٹرنیٹ اور میڈیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں, ایک ہے سوشل میڈیا, دوسرے ہے نیشنل میڈیا, تیسرے ہے انٹرنیشنل میڈیا. یہ تینوں میڈیا اسلاموفوبیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا کیا مطلب ہے؟ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف یہ لوگ بولتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر اپنا یوٹیوب چینل, اپنا فیس بک چینل چلانے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بولتے رہتے ہیں اسلام کے خلاف. اسلام میں وہ ہے, کبھی لو جہاد کا مسئلہ اٹھاتے ہیں اور کبھی جو ہے
तलाक का मसला उठाते हैं, कभी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की उम्र को लेकर के मसला उठाते हैं, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाता है कि आप जो है दहशतगर्दी के जो है बड़े सरदार हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और फिर उसके बाद कुरान करीम के अंदर फला फला आयतें निकाल दो। यानी ये सोशल मीडिया के जरिए से ये फितना फैलाया जा रहा है, लोगों की जहन साजी की जा रही है, और हमारे नौजवान ये समझ रहे हैं कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो इन्हों। पहली चीज। दूसरी चीज है नेशनल मीडिया, जिसको हम बिकाऊ मीडिया भी कह सकते हैं, जो हर हमेशा हिंदू मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। कभी लव जिहाद का मसला उठाया जाता है, कभी तलाक का मसला उठाया जाता है, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मसला उठाया जाता है, कभी क्या और कभी क्या मसला उठाया जाता है। जो मुल्क के अहम मुद्दे हैं, मुल्क की तरक्की के लिए कोई नहीं बोलता है, आपस में लड़ाने की ये हमारी नेशनल मीडिया काम कर रही है, और नौजवान इससे भी मुतासिर हो रहे हैं। और तीसरी चीज है इंटरनेशनल मीडिया, ये तो पूरे के पूरे यहूदियों के कंट्रोल में है। ये मैं बहुत मुख्तसर बातें बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारी किताबों का मुताला करने के बाद ये चीजें हमारे सामने आई। इंटरनेशनल मीडिया ये पूरा का पूरा यहूदियों के हाथ में है, और ये इस्लामोफोबिया बन गया है। उनके हजार चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे मुल्क में कहीं कोई हमला होता है तो कहते हैं कि ये फलाने किया है, या अफगानिस्तान में कोई मसला होता है तो फलाने किया है। लेकिन अगर अमेरिका के अंदर कोई मसला होता है तो वो कहते हैं कि वो दहशतगर्दाना हमला नहीं है, वो एक आदमी की गलती है। वाह! यानी इस्लाम के खिलाफ दुश्मनाने इस्लाम महाज खोल करके बैठे हुए हैं, और ऐसी ऐसी बातें इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। इन हालात में जरूरत है कि आप देखिए, गौर कीजिए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्द नहीं है। इस्लाम के अंदर जो तलाक का जो हुक्म है वो बिल्कुल सही है। इस्लाम के अंदर जो पर्सनल लॉ जो है, जो अहकामात है वो बिल्कुल सही है। इस्लाम के अंदर जितनी सारी खूबियां बयान की गई हैं, उसके अंदर जर्रा बराबर भी कोई खामी नहीं है, बल्कि उसके अंदर खूबियां। 9/11 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में और सारी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल किए। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने इस्लाम का मुताला किया, और आज वो नमाजी हैं, दीनदार हैं, अल्लाह वाले हैं। हम अपनी मस्जिदों को आबाद करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि हमको दीन किससे मिला है? बाप दादा से मिला है। बाप दादा से दीन मिला है। इस वजह से जो है हम इन चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं है। नौजवानों, आज आपकी जरूरत है कौम मिल्लत को। आज कौम मिल्लत को आपकी जरूरत है। अगर आप जमीयत और जमात का साथ देंगे तो जिम्मेदारान मिल करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम अपनों में तो काम कर ही रहे हैं, हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी तो इस्लाम की दावत दे सकते हैं। उनके जो शुकूक और शुबहात है उसको भी दूर कर सकते हैं। कन्नड़ी जबान में बोल सकते हैं, अंग्रेजी जबान में बोल सकते हैं, उर्दू में तो हम बोल ही रहे हैं, और हर जगह की जबानों के अंदर काम हो सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि नौजवान हमारा साथ दें। नौजवानों, आपकी जरूरत है जमात और जमीयत के। ये अहद करके उठो, ये इरादे करके उठो कि इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की खातिर अपना वक्त निकालेंगे। न इंशाअल्लाह न सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्त दोगे इंशाअल्लाह ताला। ये आज़म करके उठो, ये इरादे करके उठो, और पुख्ता इरादा करके उठो। इसीलिए शायर ने, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।